السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچ چکی ہے۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ ناآشنا سے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لے کر آئے اور ان کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں، کیونکہ مہمان کچھ کھا نہیں رہے تھے۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ سورۃ الذاریات کی اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کی آمد ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کی میزبانی کس طرح کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ملاقات کے موقع پر آنے والوں کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، مہمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اور ایک اچھا میزبان کیسا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عید کا موقع ہے، کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے، کچھ لوگ بطور میزبان ان کے ساتھ معاملہ کریں گے اور پھر جواباً دوسروں کو وزٹ کریں گے۔ تو اس معاملے میں قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے، اس پر آج کی گفتگو کا انحصار ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خندہ پیشانی سے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، گرم جوشی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، اسے عزت و اکرام دینی چاہیے۔ یہاں پر قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کو مکرمین کہہ کے پکار رہے ہیں، عزت دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ یعنی ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے۔ یعنی مہمان کا ایک حق ہوتا ہے، اور حق دینے میں سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا جائے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان کا حق کیا ہے؟ فرمایا، ایک دن ایک رات، یعنی عام معمول سے زیادہ بہتر اس کے لیے اہتمام کیا جائے، اور 3 دن تک مہمان نوازی ہے اور اس سے زائد صدقہ ہے۔ اب مہمان نوازی، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کچھ اس کا تذکرہ ہو جائے۔ خاطر تواضع کیسے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ خاطر تواضع میں صرف کھانا کھلانا ہی مقصود نہیں، یا زیادہ سے زیادہ ڈشز پکا کر مہمان کے آگے رکھنا ہی خاطر تواضع نہیں، بلکہ کھانا کھلانے کے علاوہ اسے اپنے وقت میں سے کچھ حصہ دینا، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، اس کے سکون کا خیال رکھنا، اس کا دل بہلانا، اپنے دیگر دوستوں سے اس کا تعارف کرانا، اس کی ضروریات پوری کرنا، فراخ دلی سے اس پر خرچ کرنا، یہ ساری باتیں اکرام ضیف میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب کوئی مہمان آتا تو آپ بنفس نفیس اس کا خیال رکھتے، خود خاطرداری کرتے۔ اسی طرح جب آپ کسی کو کھانے پر بلاتے یا کوئی کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا تو آپ اصرار کر کے اس کو کھلاتے، بار بار اس کو پوچھتے، اس کو کھانا پیش کرتے۔ پھر اسی طرح ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے تو انہوں نے سب سے پہلے آ کر سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام بولا، اور پھر کچھ زیادہ لمبا چوڑا تعارف نہیں ہوا کہ چپکے سے گئے اور جا کر کھانا لے کر آئے۔ اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر مہمان کے لیے کھانے کا انتظام یا اہتمام کیا جائے تو اس میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، یا ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے مہمان پریشان ہو یا یہ سمجھے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ نہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے رازداری سے کام لیا اور خاموشی سے جا کر مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے تازہ بھنا ہوا بچھڑا لائے، یعنی کثیر تعداد میں، یہ نہیں کہ مہمان کے لیے اتنا کھانا ہو کہ جسے کھا کر مہمان بھوکا رہے۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی پیش کر سکے کرے، لیکن اسے جتائے نہیں، بوجھ نہیں بنے، یا مہمان اپنے آپ کو دوسرے پر بوجھ نہ سمجھے۔
پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، اور مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے۔ اس روایت میں انعام کی بات کی گئی کہ جس طرح کسی کو انعام دیا جاتا ہے اور اس موقع پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے اور صلے کی کوئی توقع نہیں رکھی جاتی، بلکہ ایک بہترین خوبصورت رویہ، ایک احسان کا رویہ ہوتا ہے، اسی طرح مہمان کو انسان جو بھی آرام پہنچائے، جو بھی کھلائے پلائے، اس کی کسی بھی ضرورت کا اگر خیال رکھے تو اس موقع پر اسے اچھا معاملہ اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر احسان جتانے میں نہ ہو یا مہمان اس کو محسوس نہ کرے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم بڑے بڑے تکلفات تو کرتے ہیں لیکن مہمان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ آنے والا کسی گھر میں نیا ہو سکتا ہے، اسے نہیں معلوم ہو سکتا کہ گھر میں کون سی جگہ کہاں ہے، کون سی ضرورت کہاں سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو مثلاً اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے یا سونے کی ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، یعنی اسے نماز پڑھنا ہے، تو اس موقع پر ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، لیکن ضروریات پوری کرتے ہوئے اور مہمان کا دل بہلاتے ہوئے یہ ضرور یاد رہے کہ مہمان کے پاس ہر وقت دھرنا مار کے انسان نہ بیٹھ جائے اور اس کو پریشان نہ کر دے زیادہ کمپنی دے کر، یعنی کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے، اس کی ضرورت پوری کرے اور پھر اس کے بعد کچھ دیر اس کو تنہا بھی چھوڑ دے تاکہ وہ ریلیکس کر سکے، آرام کر سکے۔ اور اسی طرح یہ کہ مہمان کی آمد پر خوشی کا خاص اظہار ہو۔ عموماً مہمانوں کی غیر موجودگی میں ناپسندیدہ الفاظ میں یا ایک بوجھ سمجھ کر مہمانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عام معاشرتی گفتگوؤں میں بات بات پر مہمان کا بہانہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکے کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے ہیں کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے، نماز نہیں پڑھ سکے کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ بہت سے کام نہ کرنے کا ایک عذر بنا لیا جاتا ہے، مہمانوں کی آمد کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، یا سامنے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور بعد میں پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو انسان مہمان کے ساتھ اچھا معاملہ تو کرے لیکن دو رخی پالیسی اختیار نہ کرے کہ سامنے کچھ ہو اور پیچھے کچھ ہو۔ سامنے آ کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئے اور پیچھے جا کر ماتھے پہ بل ڈالے اور ناک منہ چڑھائے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ مومن دو رخا پن اختیار نہیں کرتا، مومن سامنے اور پیچھے ایک جیسا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے نہ تو بے جا تکلف ہو اور نہ ہی بے جا قسم کی بیزاری کا اظہار ہو، اور خصوصاً دوسروں کے سامنے اس انداز میں ذکر نہ کیا جائے کہ جیسے مہمان نعوذ باللہ کوئی آفت ہو، کیونکہ مہمان کا آنا خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، اس میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح مہمان کی عزت و آبرو کا خیال کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر اسی طرح اس کی خدمت کو اپنا اخلاقی فرض سمجھنا چاہیے۔ آپ کی حیثیت، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کچھ بھی ہو، لیکن جب آپ میزبان ہو تو پھر مہمان کو عزت دینا آپ پر لازم ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب امام شافعی ابھی ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کے پاس گئے تھے تو امام مالک جو اتنے بڑے مقام اور درجے کے مالک تھے، انہوں نے امام شافعی کے ساتھ بہت ہی عزت و اکرام کا معاملہ کیا۔ انہیں ایک کمرے میں انہیں سلایا اور سحری کے وقت خود جا کر ان کو جگایا۔ اس پر وہ تھوڑے پریشان بھی ہوئے کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے اسکالر اور اتنے عزت دار انسان مجھے جگانے کے لیے آ رہے ہیں اور میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو اس پر امام شافعی تھوڑے پریشان ہوئے اور ایک دم اٹھ کر بیٹھے اور کچھ شرم محسوس ہوئی۔ تو امام مالک پہچان گئے کہ وہ تکلف محسوس کر رہے ہیں یا تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے ان کو ریلیکس کیا اور کہا کہ یہ میرے فرائض میں شامل ہے اور تم بالکل اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرو، اور اپنے رویے کے ساتھ انہیں ایک طرح سے خوشی پہنچائی۔ پھر اسی طرح خادم کو ان کے لیے مقرر کیا جس نے انہیں پانی کا برتن، وضو کے لیے سامان اور اسی طرح دیگر ضروریات ان کی پوری کرنے کے لیے ایک شخص کو ان پر مقرر کر دیا۔ بسا اوقات آپ کی ذمہ داری یا آپ کی مصروفیت ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ بنفس نفیس سارا وقت مہمان کے پاس نہیں رہ سکتے، تو آپ کسی اور کو بھی اس پر مقرر کر سکتے ہیں، اپنے کسی خادم کو، کسی رشتہ دار کو، کسی بچے کو، کسی کو بھی، کہ وہ آنے والے کی عزت و احترام اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ پھر اسی طرح یہ کہ جب کھانے کا وقت ہو تو کھانے میں خود بھی انسان شریک ہو، یہ نہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا تو پکا کے رکھ دیا جائے لیکن خود ساتھ نہ بیٹھا جائے، اس طرح مہمان کو کھانے میں دقت ہو سکتی ہے۔
اس کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ میزبان کو مہمان سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ اس کو دیکھ کر مہمان بھی بلا تکلف ہاتھ دھو سکے اور کھانے کے لیے بڑھ سکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو قربانی کر کے سیکریفائس کر کے مہمان کو راحت پہنچانا ہوتی ہے. مثلاً آپ کو اپنے کمرے میں دوسرے کو سلانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے یا اپنی ضرورت کی چیزیں آپ دوسرے کو دیتے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی بیزاری کا اور مصیبت کا اظہار کرنا اور اس کو مصیبت سمجھنا اور پریشانی کا اظہار کرنا اور ماتھے پہ بل ڈال لینا اور دوسرے کو اپنے رویے سے پریشان کرنا کہ گویا وہ دوسرا آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن گیا ہے, یہ چیز درست نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھوک سے بےتاب ہوں, اگر میرے لیے کچھ کھانے کا اہتمام ہو جائے. آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ہاں معلوم کروایا کہ اگر کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے تو لایا جائے یا اس کو پیش کیا جائے, لیکن اتفاق یہ کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے, آپ نے ان سے پوچھا تو کسی کے ہاں بھی کچھ ایسی چیز نہیں تھی. تو اتنے میں ایک شخص نے آفر کی کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں انہیں اپنا مہمان بنا سکتا ہوں. وہ صاحب جب مہمان کو گھر لے کر پہنچے تو معلوم ہوا کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جو یا تو ان کے بچے کھا سکتے ہیں یا پھر مہمان کو کھلا دیا جائے. تو کسی طرح بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں اور کھانے کے وقت کھانا صرف اتنا ہے کہ مہمان ہی کھا سکتا ہے, دوسرا شخص اس میں شریک نہیں ہو سکتا. تو بیوی کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب کھانے کا وقت آئے تو تم چراغ گل کر دینا اور اس طرح ظاہر کرنا کہ جیسے ہم خود کھا رہے ہیں, تاکہ مہمان بلا تکلف کھا سکے اور وہ اس پریشانی میں مبتلا نہ رہے کہ گھر والوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تو وہ اپنا پیٹ نہ بھر سکے. تو اس پر انہوں نے خود بھوکے رہ کر آنے والے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور اس کی ضرورت پوری کی. تو ان کے حق میں قرآن پاک میں یہ آیت اتری, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی دوسروں کے آرام کے لیے خود قربانی کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. اور یہ کسی شخص کی کتنی بڑی عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوئی آیت نازل کریں اور ان کو خوشخبری سنائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صبح اس شخص کو جو اس نے حسن سلوک کیا تھا اس کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آیا ہے. اور جیسا کہ یہ عید قربان ہے, اس موقع پر خصوصی طور پر قربانی کر کے دوسروں کے آرام اور خوشی کا خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہے, اور قربانی کا اصل سبق یہی ہے. اور عام روزمرہ زندگی میں انسانوں کے باہم تعلقات خوشگوار ہو نہیں سکتے جب تک کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانی نہ کر سکیں, اور جب تک اپنا آرام قربان کر کے دوسرے کو آرام پہنچانے کا جذبہ نہ ہو, اس وقت تک خوشیاں بانٹی نہیں جا سکتی. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا, بے مروتی سے پیش آتا ہے, بیزاری کا اظہار کرتا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم بھی بدلہ لے لیں گے, لیکن اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس میرا گزر ہو اور وہ میری مہمانی کا حق ادا نہ کرے اور کچھ دنوں کے بعد پھر اس کا گزر میرے پاس ہو, تو کیا میں اس کی مہمانی کا حق ادا کروں؟ یعنی جس نے میرا حق نہیں دیا, کیا مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, تم بہرحال اس کی مہمانی کا حق ادا کرو, اس کا بدلہ یعنی اس کی بے مروتی کا بدلہ اسے مت دو. بے مروتی کے ساتھ یعنی دوسرے کا اخلاق کچھ بھی ہو, آپ اپنے طرف سے اچھا ہی برتیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مہمان سے اپنے حق میں خیر و برکت کی دعا بھی کرانی چاہیے. حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ٹھہرے. ہم نے آپ کے سامنے ہریسہ پیش کیا, آپ نے تھوڑا سا تناول کیا. پھر ہم نے کھجوریں پیش کی, آپ کھجوریں کھاتے تھے اور گٹلیاں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں پکڑ پکڑ کر پھینک رہے تھے. یعنی آپ کی گٹلی منہ سے گٹلی لینے کا بھی ایک خاص سٹائل تھا, یعنی اس طرح نہیں پکڑتے تھے بلکہ دو انگلیوں کے بیچ میں اس طرح پکڑ کے رکھ رہے تھے. پھر پینے کے لیے کچھ پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرمایا اور اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کی طرف اس کو بڑھا دیا. جب آپ تشریف لے جانے لگے تو والد محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑی, جیسے آج کل ہم دوسرے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیتے ہیں یا سواری کو آگے بڑھاتے ہیں, اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی, اللہم بارک لہم فیما رزقتہم
وغفر لہم ورحمہم، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ یا اللہ تو نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما. تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں آپ مہمان جائیں اور وہ آپ کی مہمانداری کرے تو واپسی پر اس کے لیے دعا بھی کریں. اسی طرح اگر آپ کسی کے ہاں مہمان جا رہے ہوں تو اس وقت بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھیں. مثلاً یہ کہ اہل خانہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر جائیں. پھر اس طرح کوشش کریں کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، الا یہ کہ کچھ بہت ہی مجبوری ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہگار کر دے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گناہگار کر دے؟ فرمایا اس طرح کہ وہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ میزبان کے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہ بچے، یعنی پھر وہ مہمان کو کچھ دینے کے لائق نہ رہے. اسی طرح یہ ہے کہ جاتے وقت یعنی مہمان بنتے وقت اپنی ضروریات کی چیزیں مثلاً ٹوتھ برش وغیرہ، مسواک، اپنا ٹاول یا اس طرح کی جو آپ کی اپنی ذاتی پرسنل استعمال کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیے تاکہ دوسرے پر ناروا قسم کا بوجھ نہ بنے انسان. پھر اسی طرح میزبان کی مصروفیات کا خیال بھی رکھنا چاہیے تاکہ اس کے کام میں بے جا خلل نہ ہو. پھر طرح طرح کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے کہ کبھی کسی چیز کی فرمائش، اب ہمیں یہاں لے جائیں، اب ہمیں یہ خرید دیں یا ہمیں یہ کھلائیں، یا اس قسم کی چیزیں دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے، تو جب آپ اس کے لیے دعا کریں آپ اپنی طرف سے اس کے لیے دعا کریں. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کسی کے ہاں تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا. جب آپ کھانا کھا چکے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اس شخص کو اس کی اچھی میزبانی کا صلہ دو جس نے تمہیں کھانا کھلایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا صلہ دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اور فرمایا کہ جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے. یعنی یہ مہمان بننے کا ایک ادب اور سلیقہ ہے کہ میزبان کے لیے دعا کی جائے. اور فرمایا کہ یہ اس کا صلہ ہے، یعنی اس کی میزبانی کا صلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں گئے، انہوں نے آپ کو روٹی اور زیتون پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور وہ دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تمہارے ہاں روزے دار روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں. تو یہ خوشگوار تعلقات کے کچھ اصول ہیں، باہم ملاقات کے کچھ طریقے، ضابطے اور قاعدے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. آج کل مصروفیات کی بنا پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنے سے ہمارا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا، تو اس کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی مصروف زندگی میں ہر شخص کے پاس اتنا کام ہے یا مصروف ہے کہ اس کے پاس دوسروں کے لیے وقت کم ہے. لیکن انسانی تعلقات انسان کی ضرورت ہے اور ہر شخص دوسرے انسان کے تعاون کا محتاج ہے. کوئی بھی شخص اکیلے میں سب کچھ نہیں کر سکتا، اور انسانی زندگی کا حسن ایک اجتماعی زندگی میں ہے، انفرادی زندگی میں نہیں ہے. اسلام انڈیویجولزم کا درس نہیں دیتا، مل جل کر رہنے کی بات کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. گویا مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، عین دینداری ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے. یعنی عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کریں، یہ بھی عبادت ہے کہ کسی آنے والے کی عزت و اکرام کریں. تو جب انسان کسی بھی کام کا اچھا صلہ یا اجر اللہ کے ہاں اس کی امید رکھتا ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوسرے کاموں کے علاوہ انسانوں کے لیے وقت نکالنا اور انسانوں کی خدمت کرنا، یہ بھی ایک خوبصورت طرز عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جی کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں
مان نہ مان میں تیرا مہمان، بن بلائے مہمان، مہمان بلائے جان، اس طرح کے محاوروں کے مسلسل استعمال سے مہمان کی اہمیت دلوں میں کم ہو گئی ہے. اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی ہاں، آپ کی بات درست ہے. ہمارے ہاں عام طور پر گفتگو میں ایسے محاورے اور ایسے الفاظ بہت بولے جاتے ہیں، اور ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا ہمارے معاشرے میں مہمان کی کوئی عزت و احترام نہیں ہے، یا مہمان ایک بلائے جان ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں طرف ہی قصوروار ہیں، کیونکہ مہمان بھی کہتا ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان. وہ آنے سے پہلے کسی اجازت، کسی ایسی چیز کو ضروری خیال نہیں کرتا، وہ زبردستی دوسرے پہ مسلط ہونا چاہتا ہے. اور پھر میزبان بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے کہ مہمان بلائے جان کہتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ دونوں کو ہی اسلامی ادب آداب سے واقف ہونا چاہیے اور دلوں میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کہ کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے نہ جائے اور کوئی کسی کو ملاقات کے لیے وقت نہ دے. یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو بھی اگر انسان اللہ تعالی سے اچھے اجر کی توقع کے ساتھ پورا کرے اور دوسرے کا خیال رکھے تو یہ وقت بھی سراسر عبادت ہے. تو ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے انداز کو دیکھنا ہوگا. دوسروں میں خامیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنے حصے کی غلطیوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کمی کہاں ہے. عام طور پر جب ہمیں دوسرے کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں ملتا تو ہم صرف اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب ہم خود ہی ہوں. کوئی اور سوال؟ جی آپ. ڈاکٹر صاحبہ، عموماً جب مہمانوں کو رات کے کھانے پر بلایا جاتا ہے تو کھانے کے بعد بھی دیر تک محفل جمی رہتی ہے، اور ان کے ساتھ باتیں کرنے کو اور بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کو ہی مہمان نوازی سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رات کو دیر سے سونا اور پھر صبح دیر سے اٹھنا ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں مہمان نوازی کا کیا حق ہو؟ جی، آپ نے جس سچویشن کا ذکر کیا ہے اس سے ملتی جلتی سچویشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. یعنی پہلی بات کیا ہے کہ آنے سے پہلے اطلاع دو، اجازت لو. نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، یعنی ایسے وقت میں بھی مہمان مت بنو کہ جب گھر والوں کے کھانے کا وقت ہو. ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ. یعنی کھانے کے بعد بہت دیر تک لمبی گفتگو کرنا جو ہے وہ درست نہیں. کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. یعنی خاص طور پر یہاں پر یہ لفظ آیا ہے کہ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، باتوں سے دل مت بہلاؤ اس وقت. تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. اگرچہ آیت براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، لیکن آپ کی پیروی اور آپ کے اتباع میں باقی مومنوں کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نمبر 1، بن بلائے نہیں جائیں، اطلاع دیے بغیر نہیں جائیں. جانے کے بعد اگر خاص طور پر کھانے کی دعوت ہو تو کھانا کھا کر بہت دیر تک نہ بیٹھے، اور خصوصاً اگر رات کے کھانے کی دعوت ہو تو اس میں گھر والوں کو اذیت نہ دی جائے. کوئی گھر میں بچے ہو سکتے ہیں جنہیں سونے کی ضرورت ہے، اسکول جانا ہے صبح، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی طالب علم پڑھنے والا ہو سکتا ہے. تو ایسی تمام چیزیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ مومن کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتا، وہ دوسروں کے لیے راحت کا پیغام ہوتا ہے، وہ خوشیاں بانٹتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.